اگر ہم قرآن عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اس کا اردو ترجمہ پڑھتے رہیں، ثواب ہوگا، لیکن قرآن نہیں کہے گا وہ کہ قرآن پڑھا ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ ثواب تو اس کا بھی ہوگا، لیکن وہ قرآن پڑھنے والا ثواب نہیں ہوگا، وہ صرف قرآن کے ساتھ ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من قرأ حرفا، جس نے ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور فرمایا لم تقل الف لام میم حرف، یہ نہ کہو کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف۔ اگر میرے خرچ میں تنگی رہتی ہے، شوہر مجھے خرچہ دیتے ہیں لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، پہلے مجھے بیٹی یہ سمجھائے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں۔ گھر تمہیں شوہر نے دیا ہے، نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، کھانا پینا سبزہ سب کھانا اس کے ذمہ ہے، تمہاری ضروریات کون سی پوری نہیں ہوتی؟ بیوٹی پارلر جانے کی فیس نہیں ہوتی، یا فیشل کرانے کی فیس نہیں ہوتی، کیا بات کرتی؟ کس بات کا تمہارا خرچہ ہے؟ تم گھر میں جا کے غلط خرچ کرنا چاہتی ہو باہر جا کر؟ ویسے اگر تم اپنے زیور کسی اسلامی بینک میں رکھ لو اور وہ تمہیں نفع دیں، وہ تو جائز ہے، لیکن وجہ مجھے بتائیں، وجہ کیا ہے؟ جب نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہے، مکان خاوند کے ذمہ ہے، کرایہ بجلی ہر بل سب خاوند کے ذمہ ہے، تمہاری ضروریات کون سی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں جو بیان کے قابل نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیے ہیں تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ایسے برے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو پھر آنا ختم ہو جائے۔ شیعہ کا ذبیحہ بیتے رہ کے نہ کھائیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا ہو جو کافر ہو، کیونکہ شیعہ کی کوئی ایک قسم تو ہے ہی نہیں۔ اب کس کس کے سینے پہ ہم ایکس رے رکھیں گے؟ اس لیے بہتر ہے کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا کریں۔ میں ہمیشہ ایک پیپر میں فیل ہو جاتی ہوں، میرا وہ پیپر جو ہے اکتوبر میں ہے، آپ 7 دفعہ علم نشرح حلقہ سورت پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پڑھا کریں، پھر امتحان والے دن بھی پہلے دم کر کے پھر امتحان دیں۔ اور وہ جو ہے نا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیپر کوئی تمہیں صحیح پڑھانے والا استاد نہیں ملا۔ میرے اپنے بیٹے کا مسئلہ ہے، ایک پتہ نہیں اب مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا پیپر تھا، وہ میڈیکل کا پیپر تھا، اس میں وہ اس کی سپلی آ گئی، ایک پیپر میں رہ گیا۔ تو اب اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا پوتا ہے، یعنی بیٹا تو نہیں، دادا، کہ میں اس پیپر میں رہ گیا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ ایک تو یہ پیپر بڑا مشکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھانے والے استاد تھے وہ صحیح انداز میں ہمیں پڑھا بھی نہیں سکے، ہمارے دماغ میں یہ اترا ہی نہیں، تو ہم امتحان کیسے دیتے؟ سارے لڑکے فیل ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا۔ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر، اب مجھے نام بھول گیا، بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اب وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں۔ وہ اس وقت سعودی جرمن ہاسپٹل میں تھے، ان کا جو جرنل نکلتا ہے اس کو وہی لکھتے تھے۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یار میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے۔ اس نے کہا حضرت میں نے ساری زندگی یہی مضمون پڑھایا ہے اور اسی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، آپ اپنے بچے کو میرا نمبر دے دیں، مجھ سے رابطہ کر لیں، میں انشاءاللہ صرف 2 دن میرے پاس آ جائے میں پوری کتاب پڑھا دوں گا۔ تو میرے بیٹے نے ان سے جا کے رابطہ کیا، انہوں نے کہا گھر آ جاؤ تمہاری مرضی ہے، ہسپتال میں آ جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ میں تو ترستا رہتا ہوں کہ بلوچوں کی اولاد بھی کوئی پڑھو گی، جو اکثر بلوچ تو ہم جاہل ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو میرا فرض بھی بنتا ہے، ویسے تو مجھے مولانا کا حکم ہے۔ تو وہ بچہ میرا 2 دن اس کے گھر میں گیا، اور 1 گھنٹے کے لیے صرف اس نے 2 دن میں اس کو ماشاءاللہ اتنا تیار کیا۔ اس نے کہا کہ آپ جائیں، اس پرچے میں تو آپ زندگی بھر فیل نہیں ہوں گے،
باقی پرچے جانے تم جانو. انہوں نے کہا تمہارے استادوں کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں. اور نے 2 4 کر کے قاعدے سمجھا دیا. انہوں نے کہا اب تم خود اس کے ماہر ہو گئے ہو. وہ اس نے پرچہ دیا تو 100/100% اس کے نمبر ہے. میں نے کہا کہتا ہے دادا وہ تو صرف استاد نہیں, وہ تو پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن وہ خود تھا پڑھانے والا, وہ تو اتنا ماہر ہے اس مضمون میں. تو اس لیے میری بیٹی آپ اس لیے بھی فیل ہوتی ہوں گی کہ کوئی آپ کو پڑھانے والا نہیں ملا, کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو. لیکن مرد ہو تو پردے میں پڑھنا, اعتبار نہ کرنا, خاص طور پہ مولویوں پہ اعتبار نہ کرنا. اس کی وجہ ہے کہ مولوی بھوکے ہوتے ہیں نا, گناہ گار ادھر ادھر منہ مار لیتے ہیں. مولوی کی تو ملتا کوئی نہیں. میرے دوست نے دوسری شادی کورٹ میں شیعہ لڑکی سے کی, گواہ بھی کوئی نہیں ہے, نکاح نامے میں خود مختار لکھا ہے, نہیں ہوتا نکاح. باقی تمہاری مرضی. جب تک ولی نہیں, نکاح نہیں, خطبہ نہیں, گواہ نہیں, کیسا نکاح ہو گیا؟ تو ٹھیک ہے, وہ تو شیعہ لڑکی تھی نا, اس کے نزدیک تو متع جائز ہے, اس نے تم سے متع کر لیا ہے, نکاح تو نہیں ہوا. حضرت امیر معاویہ نے کوئی زبردستی بیعت نہیں کی, سب نے رضامندی سے بیعت کی تھی. وہ صحابی جلیل ہیں, اور اس وقت یزید بھی بگڑا ہوا نہیں تھا. آدمی کے بگڑنے میں دیر تو نہیں لگتی, وہ تو بعد میں بگڑا ہے. ایک نوجوان لڑکا ہے, اس کو سوتے سوتے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں, جسم بھی سن ہو جاتا ہے. بہرحال آیت الکرسی اور قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس, اور اگر وہ نوجوان ہے اس کی شادی کر لو, یہی جھٹکے لگتے ہوں گے اس کو. تم اس کی شادی نہیں کرتی, جھٹکے نہ لگے تو کیا کریں؟ شادی کر دو, پھر کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, وہ بیوی خود ٹھیک کر دے گی. گھر میں اللہ کا نام فریم میں لٹکا سکتے ہیں, یا قرآن کی سورت بھی لکھی ہوئی فریم میں لٹکا سکتے ہیں. سامری کی پرورش حضرت جبریل نے کی, اس نے حضرت موسیٰ کی شریعت کیا قبول کی؟ اس نے تو بچڑا بنا کے سب کو گمراہ کر دیا, شریعت کیا قبول کرتا؟ میں نے ایک مولوی سے سنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جنازہ نہیں ہوا تو آپ پڑھ لیں, بس بات ختم ہو گئی, ضد ختم ہو گئی. غائبانہ جنازہ تو پڑھتے ہیں, آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں. حضور کا جنازہ کیوں ہوتا؟ حضور تو معصوم ہیں. جنازے کی ضرورت تو ان کا ہے جن کے گناہ ہیں, کہ ان کے لیے ہم بخشش کی دعا کریں. حضور کا جنازہ کیوں ہوتا؟ وہ تو صرف صحابہ نے درود پڑھا ہے, جنازہ تو نہیں پڑھا. حضور کی تدفین میں سب سے پہلے ابو بکر عمر تھے, حضرت علی بھی تھے, اور غسل دینے میں حضرت علی اور حضرت فضل تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو انگوٹھے چومتے ہیں وہ بدعت ہے اور ناجائز ہے. حضور کے نام آنے پر درود شریف پڑھنا چاہیے جو حضور نے فرمایا ہے. الکحل تو خیر حرام ہے, لیکن پرفیوم لگانا جائز ہے, چونکہ اس کی حیت بدل جاتی ہے. جب حیت بدل جائے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے. جیسے مثلا شراب ہے, اس کو اگر لیمون وہ سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہو جائے گی. اسی طرح الکحل جب پرفیوم میں ڈالتے ہیں نا, وہ اس کی اپنی حیت نہیں رہتی اور پھر اڑ جاتا ہے, باقی بھی نہیں, اس لیے پرفیوم لگانا جائز ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين الحمد لله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فرحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة أمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين
اللهم لا تجعلنا وسخة للمازغين لا تجعلنا عقلة للآكلين اللهم ارحمنا اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں مدارس ہیں دین کے ادارے ہیں دین کی جماعتیں ہیں دین کے علماء ہیں ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں حلب میں ہیں شام میں ہیں کشمیر میں ہیں ہند میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں افغان میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ و آجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک